اب جب ایکسپینشن بھی ہو گئی تو اب یہ ایک سب سے زیادہ ٹف ٹرائل تھا. اس میں اگر سپلائر سکسیسفل رہا اور اس نیڈ اسیسمنٹ کے بعد اگر سپلائر نے ایک ایسا سولوشن پرووائڈ کیا جس نے کسٹمر کے بزنس کے اندر کوئی اسٹریٹجک ویلیو ایڈیشن کی، جیسے کہ انٹرپرائز ریلیشن شپس میں ہوتا ہے، تو یہ ایک سفیشینٹ ایویڈنس اور پروف بنے گا سپلائر کے لیے ریلیشن شپ میں آگے پروسیڈ کرنے کے لیے، آگے پروگرس کرنے کے لیے. اور یہاں پر ہم فورتھ سٹیج میں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ ریلیشن شپ کی ایڈوانس سٹیج ہے، اس میں انٹر ہو جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں کمٹمنٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کمٹمنٹ کی سٹیج میں اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. تو ڈسکرپشن میں دی کمٹمنٹ بائی بوتھ دی بائر اینڈ سیلر ٹو این ایکسکلوسو ریلیشن شپ، یعنی ایکسکلوسیوٹی کی بات ہو رہی ہے، یا پریفرنس کی بات ہو رہی ہے، یا آپ پریفرڈ سپلائر بنائیں گے یا ایکسکلوسیو سپلائر بنائیں گے. ایکسکلوسیو سپلائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن پروڈکٹ کیٹیگری میں صرف یہی ایک سپلائر ہمیں پروڈکٹ سپلائی کرے گا، اور پریفرڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری میں 2 یا 3 پریفرڈ سپلائرز ہیں کہ ہم ان 3 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے. تو بعض اوقات آرگنائزیشنز اپنے لیے 2 یا 3 آپشنز رکھتی ہیں، لیکن جو ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایک سپلائر کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ سپلائر ہماری ساری نیڈز کو پورا کرے گا. اور یہاں پر جو سٹیکس ہیں اب وہ سپلائر کے بھی اور کسٹمر کے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اف اینی تھنگ گوز رانگ ٹو دیٹ سپلائر دی آرگنائزیشن ول ہیو ٹو سفر اے لاٹ. بہت زیادہ سٹیک ہو گیا. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کوئی ایک کمپوننٹ فار ایگزامپل صرف ایک ہی سپلائر سے لے گی، اور اب اگر وہ کمپوننٹ اس کسٹمر کی اینڈ پروڈکٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، تو اگر سپلائر کسی طریقے سے وہ پروڈکٹ نہیں سپلائی کر سکتا تو یہ جو کسٹمر ہے اپنی فائنل پروڈکٹ اپنے اینڈ کسٹمر کو نہیں دے سکتا. اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بنیاد بنتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ کی، کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم ہیں، اور پوری سپلائی چین آپس میں ایک نیٹ ورک کی طرح کام کرتی ہے. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. انٹریکشن ایٹ لیولز بٹوین بائرز اینڈ سیلرز آرگنائزیشنز، ارلی سپلائر انوالومنٹ ان ڈیولپمنٹ پروسیس اینڈ لانگ ٹرم فوکس ٹو دا ریلیشن شپ. یعنی یہاں پر اب ہو یہ رہا ہے کہ بائر آرگنائزیشن بھی اور سیلر آرگنائزیشن بھی ڈفرینٹ لیولز پہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. صرف ایک سیلز پرسن صرف ایک پرچیز ایجنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا، بلکہ ایک آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس دوسری آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور جو یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے یہ ٹاپ یا اسٹریٹجک مینجمنٹ لیول پر ہو رہا ہے. جنرل مینجمنٹ دونوں آرگنائزیشنز کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بند رہے ہیں اور ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کریٹ ہو رہا. سپلائر کی انوالومنٹ ڈیولپمنٹ پروسیس میں بگننگ سے ہو رہی ہے. جو بھی پروڈکٹ بائر ریکوائر کر رہا ہے، جو اپنی اس کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس میں جو انوالومنٹ ہے سپلائر کی وہ بالکل بگننگ سے ہو رہی ہے. یعنی کہ اسپیسیفیکیشن ڈیولپمنٹ سپلائر کے ساتھ مل کر کی جا رہی ہیں. بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کسٹم میڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کسٹمائزڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور وہاں پر
سپلائرز کو انوالو کیا جاتا ہے کہ ان پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سپلائر کی ایکسپرٹ اوپینین شامل کر لی جائے. لہذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فوکس ہے وہ لانگ ٹرم بزنس ڈیولپمنٹ پہ ہے اور لانگ ٹرم سکسیس پر ہے. اس لیے کمٹمنٹ وہ ایک سٹیج ہے جس کی جو ریئل ٹائم ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو وہ جسٹ ان ٹائم سسٹمز ہیں. جسٹ ان ٹائم سسٹمز ایسے سسٹمز ہیں جن میں جو سپلائر ہے وہ کسٹمر یا بائر کی بہت زیادہ آپریشنز یا پروسیسز اپنے اینڈ پر ڈیولپ کر لیتا ہے. کسٹمر کو انوینٹری کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسٹمر کو جس وقت جتنی کوانٹٹی میں جتنی پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے وہ ڈیلیور کر دی جاتی ہے، وہ سپلائی کر دی جاتی ہے، اور اس کی جو انوینٹری ہے وہ سپلائر اپنے پاس کیری کرتا ہے. اس کا بینیفٹ کسٹمر کو بہت زیادہ ہے، اس کو انوینٹری کیرنگ کاسٹ نہیں آ رہی ہیں، اور اس کو جو پروڈکٹ مل رہی ہے وہ رائٹ ایٹ دی ٹائم آف یوزیج ان دی پروڈکشن پروسیس وہ پروڈکٹ اس کو مل رہی ہے. اب یہ جسٹ ان ٹائم سسٹمز بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سیلنگ آرگنائزیشن اور بائنگ آرگنائزیشن آپس میں کسی آئی ٹی نیٹورک کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں، اور جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں اسی وقت جو سپلائر ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر پروسیسنگ شروع کر دے. Anyways, this JIT and how it works is beyond the scope of our discussion, but the bottom line or the key idea is کہ سپلائر اور بائر کمٹمنٹ کے لیول پہ ایک ایکسکلوسیو ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کنیکشن ہے یہ کی سکسیس فیکٹر بنتا ہے بزنسز کے لیے. کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنسز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں آن دی بیسس آف نیٹورکس. انڈیویجول آرگنائزیشنز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آرگنائزیشنز کے نیٹورکس آرگنائزیشن کے نیٹورکس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آل آف دس از اے ریزلٹ آف انٹرپرائز سیلنگ. جو سیلنگ ہو رہی ہے وہ ٹیمز کی شکل میں ہو رہی ہے، اور سیلز پرسن کا جو رول ہے وہ کوآرڈینیٹر کا ہے. سیلز پیپل اور سیلز مینیجرز دے ایکٹ ایز کوآرڈینیٹرز بٹوین دی کسٹمر اینڈ دی سیلنگ آرگنائزیشن. کیونکہ سیلنگ آرگنائزیشن کی ٹیم کے ڈفرینٹ ممبرز ڈیولپ کر رہے ہیں پروڈکٹ، اور اس پروڈکٹ کے اندر امپروومنٹس لے کے آ رہے ہیں بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس آف دا کسٹمر. اینڈ لاسٹلی جو ڈیزولوشن کی سٹیج ہے وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں دیٹ دی ریلیشن شپ ایکچولی بریکس ڈاؤن. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج کی کیا ڈسکرپشن ہے اور اس میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. ٹوٹل ڈس انگیجمنٹ فرام دا ریلیشن شپ اینڈ دس میں اکر ایٹ اینی پوائنٹ ان دا ریلیشن شپ. جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ ڈیزولوشن کسی ریلیشن شپ میں کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی ہے، اینڈ وین اٹ ہیپنس دس از ٹوٹل ڈس انگیجمنٹ آف دا ریلیشن شپ، کہ اب ریلیشن شپ ختم ہو گئی ہے. ریلیشن شپس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس، بٹ ونس وی آر ڈیزالونگ وی مین دیٹ نو فردر ریلیشن شپ. جو ایگزسٹنگ ریلیشن شپ تھا وہ ختم ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. جس وقت آرگنائزیشن ڈیزولوشن سٹیج پر ہوتی ہے، ریلیشن شپ ڈیزالو ہونے کی سٹیج میں ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ سگنلز مل رہے ہوتے ہیں، کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہوتے ہیں.
ان وارننگ سگنلز کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا چاہیے. وارننگ سگنلز کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ وارننگ سگنل ہو سکتے ہیں جی کہ مسنگ انفارمیشن ہے. انفارمیشن از مسنگ ریگارڈنگ ون آف دا ممبرز آف دا بائنگ سینٹر. آپ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہا, آپ سے جو کمٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کمٹمنٹ پہ آپ کو رسپانس نہیں مل رہا. یہ وارننگ سگنلز ہیں. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشنز میں لوگ ٹرن اراؤنڈ ہو جاتے ہیں, ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں, تو ٹرن اوور ہوتا ہے امپلائیز کا. تو ایک کی ڈیسیژن میکر جس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ تھا اس نے آرگنائزیشن چھوڑ دی ہے, اور اس کی آرگنائزیشن چھوڑنے کی وجہ سے اب آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں, کچھ سگنلز ہیں ایسے جس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ ریلیشن شپ ہمارا ویسا نہیں ہے جیسے پہلا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا آبجیکٹیوز ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا لک فار وارننگ سگنلز, اینڈ واٹ وی کین ڈو, وی کین اٹمپٹ ٹو ری انیشیٹ دا ریلیشن شپ. تو ریلیشن شپ کو ری انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو یو کین میک اے فزیکل کال اینڈ یو کین ویٹ فار دی ریلیونٹ پرسن. Now this is time taking, but you have to take a decision that whether you need to reinitiate the relationship or not, whether the account, whether the customer is important or not. اگر کوئی grievance ہے تو اس grievance کو سنیں اور اس کو resolve کرنے کی کوشش کریں. تو آئیے اب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے. سب سے پہلے اویئرنیس, اویئرنیس کے بعد ایکسپلوریشن, ایکسپلوریشن کے بعد ایکسپینشن, ایکسپینشن کے بعد کمٹمنٹ, اور کمٹمنٹ کے بعد ڈیزولوشن. اور ڈیزولوشن کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی ہے. ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جس وقت ہم موو کر رہے ہیں, اگر ہم نے سکسیسفل پرفارمنس نہیں دی ایک پرٹیکولر سٹیج میں تو عین ممکن ہے کہ ہم دوسری سٹیج میں موو ہی نہ کریں, اور عین ممکن ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ڈسکنٹینیو ہو جائے. اب جب کہ ہم نے اکاؤنٹ ریلیشن شپ کو ڈسکس کر لیا کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے, اس ریلیشن شپ کی کیا ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, تو اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ریلیشن شپ بائنڈرز کیا ہیں. یعنی ہم کمٹمنٹ کے لیول پر پہنچ گئے, اور اب ڈیزولوشن کی انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو, اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں مدد دیں گے کہ ہم ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم بیسس پر سسٹین کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ بائنڈرز کیا ہیں. سب سے پہلے کریٹنگ ویلیو, اس کے بعد میٹنگ ایکسپیکٹیشنز اینڈ بارگیننگ, اور تھرڈ بلڈنگ ٹرسٹ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 3 ریلیشن شپ بائنڈرز ہیں. پہلے کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنا, اس کے بعد کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنا اور ڈیلیور کرنا, ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا. ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کسٹمر کے ساتھ کچھ بارگیننگ کرنی پڑے گی. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز, کہ ہمیں کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ بلڈنگ ٹرسٹ, کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپ میں اعتماد اور یقین پیدا کرنا ہے, ٹرسٹ پیدا کرنا ہے. آئیے ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. کریٹنگ ویلیو سے کیا مراد ہے,
ایکسیپٹیبل کنڈکٹ اینڈ پرفارمنس. اگر ہماری پروڈکٹ ڈیوریبل ہوگی، ریلائبل ہوگی، اس میں کوالٹی ہوگی، ویلیو فار منی ہوگی، تو وہ آٹومیٹیکلی پرفارم کرے گی اور کسٹمر کے لیے ویلیویبل ہوگی. ویلیو کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اٹ از اے ریشو آف بینیفٹس ورسز کاسٹ، کہ ایک پرائس جو انڈیویجول پے کر رہا ہے، اس پرائس پے کرنے کے نتیجے میں وہ جو کاسٹ کسٹمر کو آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، یہ ویلیو ہے. اور ڈفرینٹ کسٹمرز ویلیو کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. کسی کے لیے کم پرائس ویلیو ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوالٹی زیادہ ویلیو ہو سکتی ہے، کسی کے لیے ریلائبلٹی آفٹر سیل سروس وہ زیادہ ویلیو ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس کسٹمر سے ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے لیے ویلیو کیا ہے، اور اگر ہمیں اس کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ انہینس کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کو وہ ویلیو ڈلیور کرنی پڑے گی جو وہ کسٹمر ہم سے چاہتا ہے. میٹنگ ایکسپیکٹیشنز اینڈ بارگیننگ، اس سے کیا مراد ہے؟ میئر آف پرفارمنس لیولز. پرفارمنس لیولز سمجھنا، کسٹمر ہماری پروڈکٹ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کسٹمر کے خیال میں پرفارمنس کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسٹمر پرفارمنس کسی اور چیز کو سمجھے اور ہم پرفارمنس کسی دوسری چیز کو سمجھیں. یعنی کہ ہماری پرسپشن اور کسٹمر کی پرسپشن پرفارمنس کے بارے میں ایک جیسی ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی میئرنگ کرائیٹیریا پہلے سے ایگریڈ اور آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے. اگر پرفارمنس کرائیٹیریا پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، پہلے سے اسپیسیفائڈ نہیں ہے، تو کنفیوژن ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایگزامپلس جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز اور اس کی پرسیپشن کیا ہو سکتی ہے. نمبر 1، نمبر آف سیلز کالز پر ایئر. یعنی کہ کسٹمر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کو مہینے میں 2 دفعہ وزٹ کریں اور سال میں 24 مرتبہ وزٹ کریں، تو ہمیں پھر 24 مرتبہ وزٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف 10 مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں. تو کلیئرلی اس نمبر آف سیلز کالز پر ایئر پہ ہم فیل کر جائیں گے. کسٹمر ہم سے 24 کالز ایکسپیکٹ کر رہا ہے، 2 کالز پر منتھ، اور ہم اس کو 1 کال پر منتھ بھی نہیں کر رہے ہیں، پورے سال میں 10 کالز کر رہے ہیں. نمبر 2، ایڈوانس نوٹس آن پرائس چینج ان نمبر آف ڈیز. کسٹمرز ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کی کوئی پرائس چینج ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے فار ایگزامپل، تو آپ ہمیں 15 دن پہلے نوٹیفائی کریں کہ پرائس چینج ہو رہی ہے. ہم کسٹمر کو نوٹیفائی نہیں کرتے. جب وہ ہمیں ری آرڈر کر رہا ہے تو اس وقت ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جی پرائس چینج ہو گئی ہے. Now again we will fail on this performance measure. Number 3, average lead time for custom products in number of days. کہ اگر ہم کوئی کسٹم پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا لیڈ ٹائم کیا ہے، 60 days 90 days. اب اگر کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا لیڈ ٹائم 90 days ہے اور ہم کسٹمر کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو 120 days میں دیں گے، تو اگین وی آر فیلنگ آن دس پرفارمنس پیرامیٹر. Similarly, we can have various other performance measures. For example, acceptable delay for custom products, acceptable delay for stock items, obviously in number of days, minimum acceptable fill rate for stock items in percentage, hold inventory for project delay in number of days, and premium for emergency order in percentage. تو ہم نے یہ دیکھا کہ expectations جو ہیں وہ
کسٹمرز کی پرفارمنس کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اور بینگ پروفیشنل اینڈ افیکٹو سیلز پیپل, ہمیں ان ایکسپیکٹیشنز کو کلیریفائی کرنا چاہیے اور کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از آر کیپیبلٹی, ہاؤ کیپیبل آر وی ود ریسپیکٹ ٹو دیز پرفارمنس میئرس. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایکسپیکٹیشنز کو مینج کرنا ہے اور بارگین کرنا ہے. بعض اوقات کسٹمرز انڈیو ایڈوانٹیج چاہتے ہیں اور کسٹمرز بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں ان کو ریئلسٹک پکچر دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو کنونس کرنے کے لیے, جیسے ہم نے پہلے یہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا, کہ کوئی نہ کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی بات کریں, مثال کے طور پہ نمبر آف سیلز کالز, اگر آپ کے کسٹمر آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے آپ نے سال میں 36 دفعہ وزٹ کرنا ہے, تو آپ آن دا فیس آف اٹ ایگری نہ کریں, آپ کیونکہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ انہیں بتائیں کہ سر انڈسٹری ایوریج یہ ہے کہ میکسیمم اگر کوئی آرگنائزیشن وزٹ کرتی ہے اپنے کلائنٹس کو تو سال میں 24 مرتبہ کر سکتی ہے. ہمارا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, ہماری اتنی بڑی کسٹمر بیس ہے, لہذا ہم آپ کو میکسیمم 24 مرتبہ وزٹ کر سکیں گے. سو یو ہیو ٹو مینج دس ایکسپیکٹیشن اینڈ دس اپلائز فار ایوری ادر پیرامیٹر آف پرفارمنس, چاہے وہ لیڈ ٹائم ہو, چاہے وہ ایکسیپٹیبل ڈیلے ٹائم ہو, یا کچھ بھی ہو. سو یو ہیو ٹو بارگین ود یور کسٹمرز اینڈ یو ہیو ٹو کم ٹو ایگریبل ٹرمز which you can conveniently deliver, and yet you are delivering above the required standard or norm of the industry, so that you remain competitive. Rather, you are ahead of the competition. You are satisfying your customer better than what your competitors can do. Otherwise, they can shift to other competing products and brands or companies. Third, ہم نے بات کی تھی ٹرسٹ کی, and trust is extremely important. ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر ڈیولپ ہو جائے تو آپ کے لیے سیلز کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹرسٹ بنیادی طور پر دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک کمپیٹنس اور دوسری کریکٹر. If you are competent and as well as you carry a character, you will be considered as a trustworthy person. اور یہ جو ٹرسٹ وردینس ہے, یہ ایک سیلز پرسن کی سب سے بڑی ایسٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کے نتیجے میں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. Based on a research study, we find out that there are minimum 3 benefits of establishing trust. Number 1, research has established that trust facilitates cooperation. Number 2, once a salesperson has gained customer trust, the role of the salesperson changes to less emphasis on sales and more on service. And number 3, once trust is gained, the customer becomes more cooperative, more receptive to suggestions, allows more time for sales presentations, allows more access to other people in the organization, and informs the salesperson about future buying needs. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ٹرسٹ اسٹیبلش کر دیں تو ہمارا کام ایز سیلز پرسن بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم آرگنائزیشنز میں جس سے مرضی چاہیں مل سکتے ہیں کسٹمر کے ٹرسٹ کی وجہ سے. ہمیں جس انفارمیشن کو ایکسیس چاہیے ہو, ہمیں انفارمیشن کو ایکسیس مل سکتی ہے. ہم اگر
فیوچر نیڈس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹرسٹ کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک کمپیٹنس اور ایک کریکٹر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹرسٹ کے جو یہ دو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ہم ان دو کمپوننٹس کو فردر 5 کمپوننٹس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں. نمبر 1, لائکیبل. دی سیلس پرسن از لائکیبل, وچ مینس دیٹ انڈیویجل ود ہوم پیپل انجوائے ٹاکنگ ٹو. دین کمپیٹنٹ, جیسے پہلے کہا دیٹ اے سیلس پرسن ہو نوز واٹ ہی اور شی از ٹاکنگ اباؤٹ. تھرڈ, ڈپینڈیبل, دیٹ the person fulfills his or her commitments. Then the salesperson is customer oriented. That really means that the salesperson puts the buyer's interest ahead of his or her own interests. And finally, the salesperson is honest. So these are 5 components of gaining trust. Trust کو gain کرنے کے لیے likable ہونا چاہیے, competent ہونا چاہیے, dependable ہونا چاہیے, کسٹمر اورینٹیڈ ہونا چاہیے اور آنےسٹ ہونا چاہیے. تو ہم اگر کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ سکیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر سکیں, ٹرسٹ ڈیولپ کر لیں, اور ان دی فرسٹ پلیس جو ہماری پروڈکٹ ہو وہ کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کر رہی ہو, اس کے سسٹمز میں ویلیو ایڈیشن کر رہی ہو, تو ہمارے لیے ریلیشن شپس کو سسٹین کرنا لانگ ٹرم بیسس پہ نہ صرف آسان ہے بلکہ پاسبل ہے.